اعلان کر دو، اعلان کر دو، آپ کی زبانی اعلان کر دو، بیچ میں جو بولے گا اس کی شکست. پہلے اعلان کرو، جب تک اعلان مکمل نہیں ہوگا بات نہیں مانی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، بیچ میں اگر ہم بولیں گے تو اس کی شکست. ارے تم نہیں بولو گے، تم کیا مناظر ہو؟ جو مناظر ہے وہ بولے گا. ٹھیک ہے وہی بولے گا، مطلب سب تو کس کی شکست ہوگا؟ تمہارے علاوہ اگر کوئی بولے گا تو یہ تمہارے جتنے چیلے چپاٹے یہاں پر 4 لوگ ہیں نا، تم چاروں کو لے کر آئے ہو، میں اکیلا اہل حدیث ہوں بارک اللہ، تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں بولے گا. ہے ہمت؟ صدام کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، رضامندی ظاہر کرو شرائط نامے پر. ہاں چلو اپنا عقیدہ بتاؤ، اللہ کہاں ہے؟ دوبارہ بتاؤ. میں نے جو شرائط نامہ دیا ہے اس پر رضامندی ظاہر کرو. اس میں تم نے کہیں نہیں بتایا، الٹا اس میں تم نے کفر بک دیا کہ اللہ کہیں نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ کرنا چاہیے تم کو. شرائط نامے پر رضامندی ارے ظاہر کیسا شرائط نامے پر رضامندی کروں جس میں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کہیں نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ؟ میں یہ عقیدے کو اقرار کروں؟ تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے رضامندی ارے نہیں، ارے کیسے کروں؟ اللہ کہیں نہیں ہے اس پر رضامندی اقرار کروں میں؟ استغفر اللہ. یا پھر اپنے عقیدے پہ وضاحت دو، پہلے اپنے عقیدے پہ وضاحت دو، اس کے بعد اقرار کروں گا نا کہ تمہارا لکھنے کا مقصد کیا ہے، تم اس سے کیا مراد، کیا معنی لے رہے ہو. ہم نے کہا کہ تمہیں اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو رشیدیہ سے کوئی قضیہ لاؤ پھر اعتراض کرنا. لاؤ قضیہ بتاؤ کہ کیا لکھا ہے رشیدیہ میں اور ہم نے کیا شرائط میں لکھا ہے. کیا تم نے شرائط میں کیا لکھا؟ اللہ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا تم نے لکھا اللہ زمین پر ہے؟ نہیں. کیا تم نے لکھا اللہ عرش پر ہے؟ نہیں. تم نے کہاں لکھا ہے؟ میں نے تم سے تمہارا عقیدہ ہی. پھر اب مجھے بولنے نہیں دے رہے ہو. اب تمہاری بات سن لیا، آپ جواب تو لو. مستحیل نہیں، مدعی ہو، اس لیے اگر تحریر پہ سوال ہے تو قضیہ پیش کرو رشیدیہ سے. دیکھیے غلط کہنا. دیکھیے سامعین، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ کال پر بات ہو رہی ہے اتنے دن سے، 2 دن سے. جناب مدعی کے بجائے سائل بن جا رہے ہیں. نہیں ابھی پتا چلے چلو گا. کوئی قضیہ بتاؤ. نہیں، میں سید ذاکر اہل سنت اہل حدیث، ہم نے ان کو، کہہ رہا ہوں مجھے بولنے دو نا، کوئی بات کرنا، مجھے بولنے دو، بتاؤ تحریر تمہارے بقول مجھے ہے تو بولنے اس پہ دو. کوئی قضیہ. شرائط نامے سے پہلے کیا کہا تھا کہ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا تو اس پہ قضیہ پیش کرنا پڑے گا. جس طرح 3 قضیے پیش کر کے ہم نے بتایا تھا کہ یہ تم نے شرائط کی مخالفت کی، ہم نے دکھایا، جس کو تم نے ایکسیپٹ بھی کیا اور پھر بعد میں تحریر کو بدل کر کے پھر تم نے پیش کیا. تم بتاؤ کہ اس پہ کون سا قضیہ غلط آتا ہے، وہ بتاؤ. چلو میں بتا دیتا ہوں سامعین، اب سن لیجئے میرا عقیدہ کیا تھا. میرا عقیدہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو 7 آسمان، پوری بات سن لیں، تمہارے عقیدے کی وضاحت پوری نہیں، بات سن لینا. جو تم نے اب تم دیکھو، سائل بن گئے، تم اس یہ پہ دیکھو، قضیہ پیش کرو. قضیے پر گفتگو کرنی ہے تو بیچ میں اگر بولنا نہیں ہے تو کال کاٹ دو، سمجھے؟ میں کہہ رہا ہوں آداب کے دائرے میں بات کرو، اصول کے دائرے میں بات کرو نا. میں آپ کی بات سن رہا تھا جب سے، آپ کے بیچ میں تو نہیں بولا. اب ظاہر کرو، آگے دیکھو گفتگو مکمل ہوگی. بات ہونے دو، عوام کو مکمل بات سمجھ میں تو آنے دو نا. ہماری یہاں پر کال پر گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے سامعین، میں سید ذاکر ان کو کل اور 2 دن پہلے سے ان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ کال پر بات کرے ٹاپک پر عین اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. میں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنہ اہل الحدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے. نہ ہم کوئی کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم کوئی جو ہے سو وہاں پہ جو ہے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، لیٹا ہوا. ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم مخلوق کی طرح کچھ بھی تشبیہ بیان نہیں کریں گے اس کی. اس کے بعد ہم نے آیت بھی پیش کر دی، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثال کی بھی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا. اور ہم نے اپنے عقیدے کو واضح طور پر بتا دیا. ٹھیک، اب انہوں نے جو جواب دعویٰ لکھا نا، وہ جواب دعویٰ کیا لکھا معلوم ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہمارے بارے میں پہلے تو جھوٹ انہوں نے بولا. میرے عقیدے میں کہیں پر بھی یہ میں نے نہیں لکھا کہ معاذ اللہ اللہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا کہ غیر مقلدین کے عقیدے میں ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، جسم ہے. کہاں ہے بھائی؟ اب یہ بیچ میں موضوع سے فرار. میں نے کہا کہ تمہارا تحریر پہ کلام کرنے تو قضیہ پیش کرو. کیا عقیدہ ہے میں ایسے لکھا ہے، تمہارا؟ عقیدہ کیا ہے؟ خلاف لکھا. ایک منٹ، تمہارا عقیدہ بیان کرو. نہیں تو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ پھر وہی بات. 2 میں سے ایک کام. تحریر پر اگر کلام ہے تو قضیہ پیش کر کے غلط ثابت تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ واضح کرو، تمہارے عقیدے کو واضح کرو نا پہلے.
रजामंदी देखो जाहिर वक्त करते बर्बाद हो कर रहा या है ये, नहीं? ऐसे ही 5 मिनट बर्बाद हो गए। देखो ये अपना अकीदा, मैं जिस तरह अपना अकीदा बता रहा हूँ उस तरह अपना अकीदा बताओ, या बोलो कि भाई मेरा अकीदा गलत है, हिम्मत करके बताओ। मैं तुम्हारा अकीदे पे बता रहा हूँ, मैं आपके अकीदे पर बता रहा हूँ कि ये अकीदा बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई असल मौजूद नहीं है किताब और सुन्नत में। ये मोतजिला का अकीदा है। मैं भी तुमको म्यूट कर सकता हूँ, सुने, मैं भी तुमको म्यूट कर सकता हूँ, या तो उसूल तय करके बात करो, जब मैं मेरी बात मुकम्मल ना होगी बीच में ना बोलो, सुने। कह रहा हूँ दिया पेश करके मुझे गलत साबित कर दो, तहरीर में अगर गलती होगी हम मान क्या लेंगे, क्या लिखा लेकिन तुमने अगर तहरीर में? तुम वो तहरीर पढ़ के सुनाओ, तहरीर पढ़ के सुनाओ तुम, साहिल अपना अकीदा तहरीर में पढ़ के सुनाओ ना। तुम ये देखो, एतराज कर रहे हो, तुम तजिया पेश करो। अरे तुम क्या, तुमने अकीदा क्या लिखा वो तो पढ़ के बताओ। 2 मिनट का वक्त मुतय्यन कर लो। हेलो हेलो, 1 मिनट जाकिर, सद्दाम भाई 2 मिनट से सुनो, काम करो। 2 मिनट मुतय्यन कर लो वक्त का। 2 मिनट आप बोलोगे सद्दाम भाई, और जाकिर तू भी 2 मिनट बोलेगा, बीच में कोई की मुदाखलत नहीं करेगा, ठीक है? है। चलो 2 मिनट ले लो। कहो कि अगर तहरीर पे इसे एतराज है तो ये कोई मुनाजरा रशीदिया से कोई कजिया ला करके बताए कि यहाँ ये लिखा है, तुमने रशीदिया के खिलाफ इबारत लिखा। अगर नहीं तो ये साइल बन रहा है, मौजू से भाग रहा है। और अगर नहीं ला सकता कजिया तो रजामंदी जाहिर करे। दो में से एक काम, बस बोलो, मैं सुन देखिए रहा हूँ। मेरा अकीदा वाज़े है सामईन कि अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श के ऊपर है। इनसे मैं बारहा पूछ रहा हूँ कि इन्होंने अपने अकीदे में जो तहरीर में लिखा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये अल्लाह को कहीं नहीं मानते, माज़ल्ला अस्तग़फिर, तो मैं इसके ऊपर रजामंदी जाहिर करूँ, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो। देखो उसूल तोड़ दिया इसने, अपने टाइम में बोल, इसने सद्दाम इसने अपने इसने टाइम में उसूल पूरी तोड़ दिया। वजाहत करना। ये इसको 2 मिनट दे दो, 2 मिनट बस दे दो, खलास, ये बोलेगा, उसके बाद आप बोलना 2 मिनट, ठीक है? अपने वक्त में वजाहत कर देना। मैं बहुत बहुत। खामोश हो रहा हूँ, बोलो जाकिर तू। तो सामईन इसने जो अकीदा बनाया वो अकीदे से, ये तहरीर से ये साबित हो रहा कि माज़ल्ला अल्लाह कहीं नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो जब इसका अकीदा ही वाज़े नहीं है तो मैं कैसे इसकी अकीदे पे बात आगे बढ़ाऊं? मैं इसको अभी भी पूछ रहा हूं कि भाई तेरा अकीदा क्या बता, अल्लाह की ज़ात जमीन पे है? मैं इनकार कर रहा हूं अल्लाह की ज़ात जमीन पे नहीं है, इस तरह इनकार करके दिखा, और मैं तेरे अकीदे पर, तुम्हारे अकीदे पर या आपकी अकीदे पर, आदाब के दायरे में आए तो आपके अकीदे पर मैं अलल ऐलान करता हूं कि तुमने जो अकीदा लिखा वो अकीदा बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, उसकी कोई असल कुरान और सुन्नत में नहीं है, मैं तो इनकार कर दिया। अब तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है ना तो तुम मेरे अकीदे को इस तरह बोल के दिखा दो कि ये अकीदा बोलो कि तुम अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर नहीं मानते हो, तू साबित कर दे, मैं मानूंगा, बोल के दिखा दो, मैं साबित करूंगा। या फिर तुम साबित कर दो कि भाई ये लो, मैं, तुम नहीं मानते हो तो वजाहत तो करो अपने अकीदे की। तुम्हारे अकीदे में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अल्लाह अर्श पर है या आसमानों के ऊपर है, ये मशरिक की तरफ है कि मगरिब की तरफ है, शुमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है, किधर है तुम्हारा अकीदा? कहीं पर वजाहत नहीं है अकीदे की। कहा तुमने अकीदे की वजाहत की? तुम ये जाके, मैं ये जब स्क्रीन शॉट लगाऊंगा इनका, इनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो आप लोग खुद देख लो वीडियो के अंदर कि इसका क्या अकीदा, कहा इसने लिखा कि भाई अल्लाह ताला। मैं इसको बारहा ग्रुप के अंदर भी वजाहत पूछता रहा, ये कोई वजाहत नहीं दी। जब तक ये अपने अकीदे की या तो वजाहत नहीं दे देंगे या तो ये अकीदे को ये ना बता देंगे ये अल्लाह ताला को कहा मानते, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बस खलास, बोलो अभी आप। हो गया 2 मिनट तुम्हारा। आप लोगों ने सुन लिया कि ये 2 मिनट में सिर्फ इन्होंने बकवासात की है। मैंने इनसे पूछा कि अगर, क्योंकि इसलिए मैंने इनसे पूछा क्योंकि इनसे 50 ऑडियो में ये बात तय हो चुकी थी कि जब भी कोई किसी बात पर एतराज करेगा तो वो सवाल नहीं कर सकता, अगर करेगा वो एतराज उसको साबित करना होगा कि ये मेरा एतराज वजह है। हमने इनसे बारहा कहा कि तुम अगर कोई बात करते हो तो तहरीर पे एतराज करने का हक उसी वक्त हासिल होगा जब तुम रशीदिया से कोई कजिया पेश करो। ये जनाब से मैं कल से कह रहा हूं कि अगर तहरीर पे एतराज है कजिया पेश करो। ये इतने बड़े जाहिल है कि इसको उर्दू पढ़नी नहीं आती, ये कहता हम मेरे अकीदे का इनकार करो, जबकि तहरीर में 5-6 घंटे पहले मैं उसके अकीदे का इनकार कर दिया और वाकई वाज़े तौर पे लिख दिया। लेकिन जनाब को उर्दू पढ़ना नहीं आता, 5 घंटे के बाद कह रहा है कि तुमने मेरे अकीदे का इनकार ही नहीं किया, तो हम क्या करें? अब जब हमने दिखाया कि ये देखो स्क्रीनशॉट कि हमने अपनी तहरीर में जो जवाब दावा पेश किया वहां पे वाज़े लिखा है कि हम इस अकीदे को मुस्तरद करते हैं, लेकिन जनाब को गाड़ी उर्दू तो आती नहीं है। अब ये जनाब
بجائے مدعی کے دلیل دینے کے یہ جناب جو ہے سائل بن گئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تحریر میں یہ. ارے بھائی اگر تمہیں خامی نظر آ رہی تو اچھی بات ہے نا, تم جو ہے جیت جاؤ گے, رضامندی ظاہر کرو, کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر اس میں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے تو تم کہو, قضیہ لا کے ہمیں پیش کرو کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا. اچھا ایک اور بات ہے, تاکہ یہ بھاگ نہ جائے اس وجہ سے میں نے خود لا کر کے ان کو عبارت دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے, تم نے ایسا لکھ دیا. ہم نے اس پر جو ہے عقیدہ تحاویہ سے عبارت پیش کر کے دکھایا. حالانکہ میں دینا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میں اپنے دعوے پر ٹائم دلیل اس ختم ہو وقت گیا. دوں گا جب بندہ جائے, لیکن میں نے اس کو جو ہے اس کے نہ ہو بھاگنے گیا کی وجہ ٹائم سے صدام بھائی ٹائم ہو گیا. تو سامعین آپ نے سنا, آپ انہوں نے اپنے زبان سے اقرار کر لیا. ذاکر, آخر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریر پہ اعتراض ہے قضیہ پیش کرو, آگے کوئی کلام مت کرو. نہیں, ختم ہو گئی بات. آپ نے خود اقرار کر لیا نا, آپ لوگوں نے سنا, انہوں نے اقرار کر لیا, انہوں نے لکھ دیا. کہا اب میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس نے ہم پر 4 جھوٹ باندھے, 4 جھوٹ اس نے باندھے. ایک جھوٹ اس نے باندھا کہ ہم اللہ کو جسم مانتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, اور یہ کہتا ہے کہ یہ پھر سے جھوٹ سے جھوٹ. میں کہہ رہا ہوں بیچ میں نہ بولو صدام بھائی ابھی اپنی وقت میں وضاحت کر لینا نا. بیچ میں نہ بولو. اپنی وقت میں جو بولے گا, میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا اسے پابند کرنا ہے اس چیز کو چھوڑ کے وہ اپنی بیچ میں نہ بولو. تو آپ اپنی مرضی سے جو چاہے بول رہے ہو نا. بیچ میں نہ بولو, اپنے ٹرن میں آپ بولنا, جو کہنا کہتے رہو. کرو کہ وہ یہ جس دیکھ لو. چیز کو جو ہے نہیں, اس طرح سے بات کرو گے تو بات میں خلل ملل پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ ابھی بھاگ جائے گا, مزہ ارے نہیں بھائی آتا. اس سے کہو کہ جس دیکھ لو. چیز کے تحت بات چل رہی ہے وہ تحریر پڑھنے تو جا رہا ہے یار, تحریر تمہاری ہی پڑھنے جا رہا ہے بھیا, جو تم تحریر بنائے وہی پڑھنے دو, اس کو کیا لکھا ہے. میں تحریر پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ادھر ارے کی وقت بات بند کر کرو رہا ان کا بھائی, ان کا وقت بند کرو. میں اس طرح تو نہیں کر رہا ان کی طرح. ان کو میوٹ کرو نا, ابھی نہیں کرو گے ان کو میوٹ آپ. اب ان کو میوٹ نہیں کرو گے آپ. میں تم بتا دینا نا کہ یہ چیز کرو. بھائی میں بار بار بول تو رہا ہوں کہ وہ بتائے ہم کو, قضیہ پیش ایسے ہی کرے وقت برباد کریں گے, یہ ایسے ہی وقت برباد کریں گے. اپنا وہ ارے ان کو روکو. تمہارا جو تحریر ہے صدام بھائی, وہ پڑھ کے بتائے گا, اس کے بعد اس میں کیا پیش کرتا وہ دیکھ لے, اس کے بعد اس کو پھر جواب دو آپ, ٹھیک ہے. سنے گا ہی نہیں تو کیوں آئے بات کرنے کے لیے جب سننا ہی نہیں ہے. تو اصول توڑنا ہے تو بھاگ جاؤ, ابھی بتا رہا ہوں. تو دیکھو پہلے انہوں نے اقرار کر لیا, انہوں نے پہلے اقرار کر لیا. میں نے عقیدہ بتایا اپنا, کیا عقیدہ ہے میرا, کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, یا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے, 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. تو اس نے کیا کہا, آپ نے لکھا, آپ نے سنا کہ اس نے واضح الفاظوں میں کہا کہ یہ اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے. یعنی اس نے خود پھر منہ کو کیا, پھر بیچ میں مجھے بول رہا ہے اس کو روکو بھائی, یہ کوسا اصول بنایا ہے تم نے, تمہارا ہی جو ہے مقلد مناظر نہیں سن رہا ہے. ٹینشن مت لو یار, ٹینشن لگ گئی نا. بیٹھے ہیں الحمدللہ, ٹینشن مت لو. خاموش بیٹھو, بیچ میں مت بولو, خاموش بیٹھو. یہ دیکھ لو, اصول توڑ دیا اس نے, اس نے اصول توڑ دیا. بھائی جب 2 منٹ کا وقت طے ہو چکا ہے تو آپ بیچ میں بول کے آپ گھبرا کیوں رہے ہو. گھبرا رہے ہو کیونکہ جھوٹ بولا انہوں نے, بالکل جھوٹ. اگر یہی جھوٹ بولا نا, اس لیے گھبرا رہے ہو. میری بات, اگر تمہارا یہ مدعا جو رکھو گے, یہ اگر پورا نہیں کیا تو ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹینشن نہ لو آپ. چلو ہو گیا نا, ابھی 2 منٹ تک مجھے نہ روکو, بار بار وقت برباد کر رہے ہو. دیکھا آپ لوگوں نے سنا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے, اور علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے. یہ میرا عقیدہ ہے. اور اس نے کہا کہ میں اس کے عقیدے کا انکار کرتا ہوں, اس نے خود کہا. یعنی اس کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتا, یہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتا, اس نے خود اقرار کر لیا اس بات کو. تو اب میں باقی کا اور کچھ بتانے کے بجائے اب میں سیدھا سیدھا دلائل پر آ جاتا ہوں, اور اس کو 1 ٹن موقع دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بولے کہ بھائی میں تجھ پر الزام لگا دیا, یا اقرار کر لے ہاں میں تمہارے عقیدے پر نہیں مانتا ہوں. اس کے بعد کا جو ٹن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 منٹ کر کے رکھ لیں گے. دلائل سے گفتگو, میں اپنے عقیدے کو ثابت کروں گا, اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ تم نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے, بلکہ وہ عقیدہ کس کا ہے میں پڑھ کے عبارت سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کس کا عقیدہ ہے. ٹھیک, اب رہا مسئلہ کہ اس نے مجھ پر 4 جھوٹ جو باندھے تھے, وہ جھوٹ یہ اللہ کے پاس گواہی دے کہ ہم نے تو ہماری عقیدے میں یہ کبھی نہیں کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ جسم رکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو عرش کا محتاج ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ انسانوں کی طرح یا مخلوق کی طرح جس طرح ہم یہاں ہیں اس طرح عرش پر ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ. یہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو اس نے ہم پر یہ لکھ دیا کہ یہ غیر مقلدین کی طرح ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ ہم متشابہات سے عقیدہ بناتے ہیں. یہ اپنے پورے بیان میں ثابت کر دے کہ میں جس آیت سے، اور یہ حکم بھی لگا دے کہ اگر کوئی متشابہات سے آیت سے دلیل بناتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا، وہ حکم بھی لگانا اپنے جو آگے کی تم کو موقع ملے گا جو 2 منٹ کا، اس کے بعد 3 منٹ کر لو، یا باقی 2 منٹ رکھتے تو 2 منٹ رکھ لو، آگے آپ کی مرضی. لیکن آپ لوگوں نے اس کو بغور یاد رکھ لیجئے کہ یہ صدام ہے، اس نے میرے عقیدہ کا سرے سے انکار کر دیا اور میں اس کے عقیدے کا سرے سے انکار کر دیا، اس کا جو عقیدہ ہے. اور میں پڑھ کے سناؤں گا کہ میں نے کیوں کیا، کیونکہ اس کا اہل سنت والجماعت نے انکار کیا. اب یہ مجھے بتائے گا صحابہ تابعی طب تابعی سے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہونے سے کتنے صحابہ، کتنے تابعی، کتنے طب تابعی نے انکار کیا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ. یہ اپنے ٹن میں بتائیں گے اور میں بتاؤں گا ٹن میں کہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدے کا رد اہل سنت والجماعت نے کیسے کیا. 2 منٹ ہو گیا تمہارا. ذاکر ہو گیا. پھر سے میں اس سے کہہ رہا ہوں، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس پہ جھوٹ باندھا اس کے عقیدے پر، جبکہ اس سے گفتگو کے دوران یہ طے پایا کہ ہم جو ہے جماعتی موقف پر بات کریں گے، انفرادی موقف پر نہیں. اس بندے نے خود یہ اقرار کیا اور آڈیو گروپ میں موجود ہے. کیا ذاکر صحیح بول رہا ہوں یا غلط؟ بولو، میری آڈیو تم نے سنا یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو. نہیں، تمہارے کو یہ غلط فہمی نہیں، میں جواب دے رہا ہوں نا. تم کو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی شخصیت پرستی کو اپنے عالم کی تقلید میں عقیدے بناتے ہیں. ہمارے امام محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لیے کتاب و سنت اور سلف کا فہم ہے. یہ تم کو نہیں معلوم ہے. تم اب بتا دیا نا، مجھے بتانے کے لیے بولے تو میں تو بتا دیا. اب تم جو بتائے وہ تو میں مانتا نہیں ہوں اس کو. ختم کرو بات، آگے بڑھو، اپنی بات آگے بڑھاؤ. دوسرا، جب تم سے کہہ دیا گیا کہ جماعتی موقف پر بات ہوگی تو انفرادی موقف کا کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری جماعت میں؟ دوسرا، تم کہہ رہے ہو میرے تحریر کے مطابق. اب میں تم سے کہہ رہا ہوں پھر کہ تمہیں اگر تحریر پر رضامندی ظاہر کرنی ہے تو آگے ہم کلام کریں گے، اور اگر تحریر میں کوئی اغلاط پاتے ہو تو اس کو قضیہ مناظرہ رشیدیہ سے پیش کر کے ثابت کرو کہ یہ مناظرہ رشیدیہ میں ایسا لکھا ہے اور تم نے یہ لکھا ہے. چلو، تمہیں موقع دے دیا، میں نے ٹائم دے دیا، ثابت کرو. چلیے سامعین، میرے ایک بھی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. یاد اب بیچ میں نہ بولو. چیز کے لیے ٹائم دیا ہے، نہیں وہ کرنا ہے. نہیں کریں بھائی، آپ کے پابند تھوڑی ہیں ہم وقت کے پابند ہیں. ہم آپ کے پابند نہیں ہیں. وقت تمہیں دے رہا ہوں. کیوں دیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دے دیے آپ. وہ 2 میں سے کوئی ایک کام ارے کرو. بھائی، آپ اپنے وقت میں بولو، میں کب روک رہا ہوں آپ کو؟ آپ کا وقت میں نے کہا کہ آپ کا وقت مجھے دو، آپ دے رہے ہو تو خاموش ہو جاؤ نا بھائی. نہیں، مدعی ہو، سائل نہیں. سمجھ گئے؟ تم کو میں نے وقت دیا ہے ان 2 کاموں کے لیے کہ تم رضامندی ظاہر کرو یا پھر اس پہ کوئی قضیہ پیش. چلو ختم ہو گیا. آپ نے، اگر آپ کو میں 2 منٹ دے چکا آلریڈی، جس کے اندر آپ کو میں نے پورا موقع دیا تھا کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ یہ عقیدے کو، جو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اس کو تم نہیں مانتے ہو، اس کا تم نے انکار کر دیا. اس کا تم نے کچھ نہیں کہا، حقیقت میں تم نے حقیقت میں اس کا انکار کر دیا، ورنہ تمہاری خاموشی، تمہاری گواہی لے لی جائے گی یہاں پر. خلاص ہو گیا. اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا جو عقیدہ اس نے بنایا، وہ تو ساری باتیں اب بازو رکھی. اب ہم دلائل کی طرف آ جاتے ہیں سیدھا. اب میرے بیچ میں بول رہے ہیں پھر سے میرے بیچ میں یا قضیہ پیش کرو. ان کو دونوں میں روکو. سے ایک کام واحد، ان کو روکو یا پھر بات ختم کر دو. ایک منٹ میں 1 منٹ میں لے رہا ہوں آپ لوگوں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدام بھائی، جو آپ نے تحریر بھیجی ہے ان کے پاس میں، اس کو چاہے آپ پڑھ کے بتا دو اور چاہے یہ ذاکر پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے کوئی پڑھ کے بتا دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جو دعویٰ کر رہے ہو یا جواب دعویٰ، پہلے اس کا دعویٰ بتاؤ گے، یہ دعویٰ میں کیا کہا ہے اور آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے. اس طریقے سے اگر آپ بات کرو گے دونوں آدمی تو بات سمجھ میں آئے گی. یہاں بھی سر کے اوپر جا رہی ہے بات، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مطلب تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو برائے کرم اس کو پہلے واضح کر دو کہ تحریر میں لکھا کیا ہے. میں بتا دے رہا ہوں. اب تم کیوں بتاؤ گے بھائی؟ میرا ٹن ہے، ٹن تو میرا ہے، ابھی میرا وقت ہے، ابھی آپ کیسے بتائیں گے؟ میرے بعد آپ بتا لیجیے. چلو ذاکر کو بتانے دو، ذاکر کو پڑھنے دو.
تو پہلے میں ان کو پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ سنتے کم ہے بولتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہے، یہ ناسمجھی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. میں ان کو علل اعلان پھر کہہ رہا ہوں، پھر موقع دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں کوئی بولے کہ بھائی ان کو سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی ہیلا بہانہ بنا دے، پھر بھی مجبوری تحریر بڑا پڑھو، کر کے. ذاکر تحریر پڑھ کے میں بتاؤ ان سب کے کو کہ عقیدے کیا کی لکھا تحریر ہے وہ اس پڑھ میں لیں گے نا، صدام بھائی نے. ان کو موقع دوں گا ان کو پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے اندر انہوں نے جو جھوٹ مجھ پر باندھے ہیں کہ عقیدے پر، وہ میں اس کا رد کر چکا ہوں. پھر بیچ میں بول رہے ہیں ان کو روکو بھائی. ان کو کتنے مرتبہ بولنا جائے گا کہ یہ بیچ میں نہ بولے؟ ایک منٹ اصول کیوں طے کر رہے ہو پھر؟ کام کرتے ہیں، ایک کام سنو ایک کام، اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، اصول کیوں طے کر رہے ہو آپ بار بار؟ پہ ڈالیں گے. سمجھو یہ بندہ کہہ رہا ہے، سمجھو اچھے سے، یہ مدعی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میری تحریر تم کو بیچ میں دیکھا کیوں تو بول رہے ہو بھائی؟ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اصول کیوں طے کیا کہ 2 منٹ کر کے بات کریں گے؟ کیوں اصول طے کیا؟ نہیں، آپ کو پورا مکمل 2 منٹ دیا جائے گا. ذاکر تو پھر یہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ بھابی یہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ سنو، میں کہہ رہا ہوں، ایک منٹ سنو صدام بھائی سنو. 20 منٹ آپ ایسے ہی تحریر برباد ایک ہو بار پڑھ دو جو آپ نے لکھا ہے. 1 منٹ تحریر آپ پڑھ دو، اس کے بعد میں 2 منٹ مکمل ذاکر کو دیا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جب یہ بندہ شرط پہ رضامندی ظاہر نہیں کر رہا کل سے، بلکہ ایک بات بتا دوں، پرسوں سے اس سے بات چل رہی ہے، اور کل رات کو ہم نے اس کو بتا دیا کہ عشاء کے بعد بات ہوگی، اور شام کو ہم نے اس کو تحریر دیا. اس بندے نے 4-5 گھنٹے کے بعد جو ہے کہ کہا تم نے میرے عقیدے کا انکار ہی نہیں کیا، جبکہ اس میں ہم نے واضح طور پہ مسترد کا الفاظ لکھ دیے کہ ہم مسترد کرتے ہیں. پھر بھی یہ تحریر پڑھو صدام بھائی، تحریر پڑھی دو یار، بتانے سے بہتر ہے تحریر پڑھ دو. اس سے جب میں نے کہا کہ تم مدعی ہو، سائل نہیں ہو، تم سوال کرنے کے حق اور مجاز اس وقت ہو جب میری تحریر میں تم یہ کہو کہ یہ رشیدیہ میں ایسا لکھا ہے اور تم نے رشیدیہ کے خلاف یہ اصول لکھا ہے. لیکن بندہ جو ہے تیار نہیں ہو رہا کہ وہ رشیدیہ سے کوئی عبارت پیش کرے، جبکہ یہ تو یہ کئی بار آپ نے دہرا دیا صدام بھائی، اس کو چھوڑو، آپ تحریر پڑھ دو نا یار. ارے یار سنو تو تب سمجھ آئے گا. جبکہ میں نے اس کے دعوے میں، کیونکہ اس کا دعویٰ مبہم تھا، میں نے جب اس کے دعوے پہ اعتراض کیا تھا تو اس کا دعوے پر اعتراض کرنے پر ہم نے 4 قضیے پیش کیے تھے رشیدیہ سے کہ تم نے ان اصولوں کی مخالفت کی ہے. پوچھو اس سے، جس پر اس نے خود تحریر کو صحیح کر کے پھر بھیجا. اس میں بھی غلطی تھی، اس نے مسئلے کی وضاحت اس میں بھی نہیں کیا تھا، حکم بھی واضح نہیں کیا تھا، اور جب ہم نے پکڑ کیا تو جناب نے ایک لمبی تحریر بھیجی جو کہ انشاءاللہ اب ہم بتائیں گے. اب پھر سے میں کہہ رہا ہوں جاکر کو کہ جاکر یہ کرے، یا تو میری تحریر میں اس کو کلام کرنا ہے تو وہ بتائے مناظرہ رشیدیہ سے قضیہ لا کے کہ یہاں یہ لکھا ہے اور تم نے یہ لکھا. دوسرا، اگر اس میں اعتراض نہیں یا پھر اس کو قضیہ نہیں ملتا تو رضامندی ظاہر کرے، آگے بات ہوگی. چلو ہو ذاکر گیا. بتاؤ اب. دیکھو میں ان کو دو مرتبہ میں ان کو ٹائم دیا، اب یہ بیچ میں میرے نہ بولے. اس سے پہلے کہ سامعین میں دلائل کی طرف آؤں، پہلے میں ان کو میرے جو شرائط تھے، میں نے جو اصول بنائے تھے، یہ اصولوں سے جو ہے اقرار کر لیا تھا کہ وہ اصول کیا ہے، تاکہ لمبی لسٹ ہے جلدی جلدی کر کے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ان کو تحریر میں دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو میں منظور کرتا ہوں. اس کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا، نہ اس پر کوئی انہوں نے سوال کیا. ٹھیک، اب پھر بیچ میں بول رہے ہو. ان کو روکو، ان کو روکو بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو صدام بھائی مکمل کرنے دو اس کو بھی یار. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ 1 منٹ نہیں دیا جائے گا. 1 منٹ کیسے دیا جائے گا تم کو؟ کیسے دیا جائے گا؟ میں یہ بتا دینا نا کہ اس نے جھوٹ. اپنے ٹن میں بتا دو. بول ذاکر. اپنے ٹن میں اگر دوبارہ بولے تو پھر میں یہ کاٹ دوں گا. اسے بہت مرتبہ ہو گیا ہے، کیونکہ انسان ہوگا تو اس کو ایک مرتبہ بولا جائے گا تو سن لے گا. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی لیے تو ائمہ اور محدثین نے اسی لیے تو ائمہ اور محدثین نے مقلد کے بارے میں لکھا کہ وہ اول درجے کا جاہل ہوتا ہے، اس کو ایک مرتبہ بات بولنے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس میں ہم نے کہا ارے اس کو روکو بھائی، یا پھر کوئی اس کو روکو. قسم اٹھائے اللہ رب العالمین. بولنے دو ختم. اپنے ٹن میں بولو نا، آپ کے ٹن میں میں نہیں روک رہا ہوں آپ کو، آپ کے ٹن میں میں کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں. تحریر کو چھوڑو یار، تحریر کو چھوڑو اور یہاں دعویٰ پیش کرو. کیا ہے؟ نہیں کریں گے، وہ ایسے ہی وقت برباد کریں گے. گروپ میں بھی ایسے ہی وقت برباد کر دیا انہوں نے 2 دن. بندی ظاہر کیا، یہ تو نے کہاں پڑھا یا کہاں سنا بتا.
اللہ کی اب عزت و مجھے جلال کی بولنے قسم دو گے؟ کھا کے۔ اپنے ٹن میں بول لو بھائی، آپ کو جو بولنا ہے اللہ کے ٹن میں، اللہ کا واسطہ اپنے ٹن میں بول لو، مجھے بولنے دو۔ کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ اگر بات نہیں کرنی ہے تو سرے سے انکار کر دو۔ اصول کیوں طے کر رہے ہو؟ پھر اصول کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ میں تو برابر دے رہا ہوں بولنے کے لیے آپ کو موقع۔ یہ اگلی بار اگر بولو گے تو پھر تمہاری شکست ہو جائے گی، یاد رکھ لینا۔ تو میں نے جو سامعین دلائل دینے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ مناظرے کا عنوان ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ قرآن و سنت فہم سلف کی روشنی میں علمی گفتگو ہوگی۔ مناظرے کے اصول و ضوابط میں نے بتا دیا ان کو۔ دونوں فریقین اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے۔ میں نے تو اپنا عقیدہ بیان کیا تھا، لیکن کئی دیر کے بعد میں انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا جواب دعویٰ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو دوسرا بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے عقیدے کی، ذاکر تمہاری آواز نیٹ ورک میں آؤ، نہیں نیٹ ورک میں آؤ، آواز کٹتی ہے۔ نیٹ ورک میں ہوں، بارک اللہ سے۔ ایک منٹ میں آتا تو ہوں، آپ کی طرف سے، کال پہ آتا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں آپ چلے جاؤ، یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو میں نے دوسرا جو ان کو جو ہے اصول بتایا تھا کہ ایک دوسرے کی عقیدے کی وضاحت لی جائے گی۔ دونوں فریقین اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد ایک دوسرے سے اس عقیدے کی ضروری وضاحت لے لیں گے۔ تو میں نے ان سے جو وضاحت لے رہا تھا، 2 دن سے لگاتار یہ وضاحت نہیں دے رہے تھے، اور میں ان کو بارہا پوچھا، ان کے جو عقیدے تھے یا ان کے جو اعتراضات تھے میں نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں میرے طریقے سے جواب دو، تو ہم آپ کے طریقے سے جواب نہیں دینے والے نہیں ہیں۔ تو تیسری یا چوتھی شرط کی طرف میں جلدی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گفتگو میں آداب اور احترام لازم ہوگا۔ مناظرے کے دوران کسی قسم کی گالی گلوچ، بدتمیزی، بدسلوکی، طعن و تشیع یا ذاتی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ علماء کی توہین نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی فریق کے علماء، ائمہ، بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اختلافی رائے علمی انداز میں بیان کی جائے گی۔ علماء کی جو ہے شخصی توہین نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، دلائل قرآن و حدیث سے پیش کیے جائیں گے۔ وضاحت کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دلائل کی جو ہے باری آئے گی۔ اس کے بعد 7واں ہے کہ قرآن کی آیت واضح ہونی چاہیے۔ میں نے لکھا قرآن کی آیت اپنے عقیدے پر واضح ہونی چاہیے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت آپ عقیدے کے لیے پیش کر رہے ہو تو اس آیت کو پیش کر دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس آیت سے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ائمہ میں سے اس عقیدے کو کس نے انٹروڈیوس کرایا تھا، صحابہ، تابعی، تبع تابعی سے، یا پھر اس کی جو ہے سو آپ کو سلف کا فہم پیش کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے 9ویں شرط یہ بھی لگائی کہ بھائی حدیث کے لیے بھی یہی اصول ہے، اگر کوئی حدیث آپ پیش کر رہے ہو اپنے عقیدے پر تو اس کی وضاحت کے لیے صحابہ، تابعی، تبع تابعی کے فہم کو پیش کرنا پڑے گا، یا ان کے تشریحات کو پیش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس حدیث سے یہ عقیدے کو ثابت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 10ویں میں نے جو ہے بات بتائی کہ دلیل میں سلف کا فہم ثابت کرنا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اس آیت سے عقیدہ بنا یا اس آیت سے اس حدیث سے جو ہے سو عقیدہ بنا، بلکہ صحابہ کا، تابعی کا، تبع تابعی کا کسی ایک کا فہم بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اس آیت سے یا اس حدیث سے اس عقیدے کو بتایا ہے جو میرا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد میں نے بتا دیا آپ کو، یعنی ہر فریق سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے اس کی وضاحت دلیل قرآن و حدیث سے پیش کرے۔ اگر آیت واضح ہو، حدیث واضح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر واضح نہ ہو تو اس کے اوپر صحابہ، تابعی، تبع تابعی اور معتبر ائمہ اہل سنت سے وضاحت لی جائے گی۔ یہ تمام اصول دونوں فریقین کے لیے ہے، میں نے بتا دیا تھا، اس پر انہوں نے کوئی جو ہے کلام نہیں کیا۔ پھر اب میں آتا ہوں کہ انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ بھئی یہ ہمارے عقیدے کو، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیا ہوا علم، اس کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ دیکھ لیجئے، سرے ذاکر آ گیا؟ ہاں بالکل میں یہیں پر ہوں، چلو بول۔ آپ بتائیے، ہم نے کہاں رضامندی ظاہر کیا تھا؟ اگر رضامندی ظاہر کرتا تو پھر اس پہ اعتراض کر کے قضیہ کیوں پیش کرتا؟ یہ جو جھوٹ آپ نے کہا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ہم نے رضامندی ظاہر کیا کسی آڈیو میں یا تحریر میں؟ تو پھر کیا کرے؟ خاموشی کیا کرے؟ پھر کچھ بھی آپ نے نہیں کہا جب ہم نے اصول پیش کیا آپ کو، تو کیوں نہیں کہا بھائی؟ 2 دن ہو گئے تھے نا، ایسا نہیں کہ جو ہے وقت کا جب 1 گھنٹے میں آپ بتا رہا ہوں، 2 دن ہو گئے تھے، تو کیا کرے 2 دن پہ؟ وہ سب نہیں، مکمل سن لو، میں نے کیا کہا تھا، مکمل جملہ سنو۔ بالکل جی، ارے رک جا، میں بتا دے رہا ہوں۔ اللہ للہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ کی بھی بات نہیں سنیں گے، یہ مفتی صاحب بہت جلال میں ہے، جوش میں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے
जो भी मुतालबा किया है अपना अपना मुतालबा रख दो, उसके बाद में टॉपिक पे आ जाओ, यही पे खत्म कर दोगे बात तो मतलब वही बता रहा हूँ मैं, आधा घंटा हो गया ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे थे ग्रुप में भी ये। और बात करते हैं उसका थोड़ा नहीं करेंगे ये, देख लो, बोलो। वैसे ही ऐसे ही गोल वक्त बर्बाद करेंगे। सर मैं तो खामोश होता हूँ, आप 2 मिनट ले लो, जो चाहे बोल लो भाई, मैं तो खामोश होता हूँ। नहीं तुम अब्दुल वहीद भाई समझा करो दो बातें। पहला ये, या तो मेरी तहरीर पे एतराज कर रहे तो कर दिया पेश कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो तहरीर बोल रहा है, इसका ये जवाब दे दे कि हमने इसको कहाँ रजामंदी जाहिर किया, कौन सी तकरीर में या तहरीर में। वो नहीं ये कह रहा है कि तुमने कोई, मैंने उसूल पेश किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी मैंने रजामंदी समझ लिया, तुम्हारी खामोशी को इसने रजामंदी समझ लिया, ये इसने कहा है। तो ठीक है, चलो अब मैं कह रहा हूँ कि जाकिर तुम्हारी तहरीर पर रजामंदी दिखाते हुए अपने टॉपिक पर आ जाए दोनों। मैंने उस पर एतराज किया तो रजामंदी कैसे जाहिर हो जाएगा, मैंने उस पर एतराज किया, पूछो। चलो वो तहरीर की बातें छोड़ दो, यहाँ पर रजामंदी अपना दो और टॉपिक पर आओ दोनों। इतना वक्त जाया हो रहा है, मतलब की बात हो रही, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर। अरे भाई जब तक वो शराइत नामे पर राजी नहीं होगा कैसे बात करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि रजामंदी देके टॉपिक को आगे बढ़ाओ, और दूसरी बात थोड़ी कह रहा हूँ। उसको दो बातों में से एक बात पे राजी करो कि वो कहे कि हमें जो है शराइत मंजूर है, मिन जुमला शराइत मंजूर है। दूसरा, अगर एतराज करता है तो हम उसके जवाब देने के लिए बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह हम देंगे जवाब, और हमने अकीदा तहाविया से इबारत दिखाया भी है। चलो अब बोलो जाकिर, बोलो तुम। चलो हो गया मसला, अभी हम सीधा मौजू पर आते हैं। मैंने इनको एक उसूल की मुखालिफत, फिर अपने के बीच में बोल रहे हैं इनको, चालबाजी। अरे इनको भाई तो भाई मैं इनके बीच में चल रही ना, मैं भी चाहता तो बोल सकता मैं इनके बीच में। जाकिर सुनो, जाकिर खाली तुम्हें इतना बोलना है कि जो तुमने तहरीर दी है मैं उस पर ही बात करूंगा। उसी पर बात कर रहा हूँ मैं, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मैंने अकीदे तहाविया से पेश किया, तो मैंने उसके अंदर उसूल में लिखा कि भाई आप कुछ भी अपनी अकीदे पर पेश करोगे तो सबसे पहले कलाम अल्लाह आएगा, और अगर कलाम अल्लाह की आयत वाज़े ना हो तो आपको जब सनद का सहारा लेना पड़ेगा, अगर वाज़े हो तो कोई मसला नहीं, हदीस वाज़े हो तो इनको चाहिए था कि ये इसकी मुखालिफत की इन्होंने। हाँ ठीक है सद्दाम भाई, इन्होंने अपने आपके तहरीर पर रजामंदी देते हुए ये बोला है कि अकीदे तहविया का जो आपने हवाला दिया था उसके ताल्लुक से क्या बोल रहे हो, इनको सुनाओ, क्योंकि ये कर गए थे। उसके ताल्लुक से मैं ये बता रहा था कि भाई आप अपने अकीदे पर कुछ भी पेश करोगे तो पहले कुरान आना चाहिए, तो आपने कुरान नहीं पेश किया अपने अकीदे पर, हदीस आनी चाहिए, हदीस भी पेश नहीं की। अगर कम से कम कुरान पेश करते हैं उसके पर अगर वजाहत नहीं है वो उस तरह, क्योंकि कई आयत के माने हो सकते, तो आपको सहाबा ताबई तब ताबई और मोतबर अहले सुन्नत के आइम्मा का मैंने नाम लिया था। आइम्मा का तो इमाम अबू हनीफा कहा है, कहा इमाम तहावी है, कहा इमाम अहमद बिन अम्बल है, कहा इमाम मालिक है, कहा इमाम तहावी है, कितने सालों के बाद में हुआ है, तो उनकी बात तुम पेश करे बजाय कुरान की पेश कर दे तो मैं मान लेता था। तो अभी भी मौका दे रहा हूँ कि भाई आपके अकीदे पर आपको 3 मिनट है ना, ले लो, कुरान की आयत लाओ, हदीस पेश करो, अगर वो मुबहम है तो उसके पर अब सहाबा को लेकर आओ, देखो ये सहाबी ने इस आयत का अकीदा बनाया, देखो ये ताबई ने, ये देखो ये तबे ताबई ने, देखो ये आइम्मा ने, ये तो यहाँ तक आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। अगर आप आपके आलिम मेरे आलिम बाद लोगों के लाए तो बाकी लोगों तो कुछ भी बोलेंगे, तो उनकी बात थोड़ी सी मोतबर मानी जाएगी। मोतबर वही मानी जाएगी जो सहाबा और ताबई के जमाने में मोतबर था, नबी के जमाने में जो मोतबर था वही मोतबर रहेगा, उसी को सबको मानना पड़ेगा। अगर किसी को इज्तिहादी या कोई खता किसी तफसीर में हो गई तो उसकी खता समझ के खामोश कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी बात को हतमी फैसला नहीं माना जाएगा जब तक सहाबा ताबई तबे ताबई की बात वाज़ेह होने के बाद। अगर वहां वाज़ेह नहीं मिल रही है तो जब आप बात के लोगों की बातें ले रहे हो तो बात समझ में आ रही है। चलिए आप बोलिए, मेरे वक्त में मैं खत्म करिए अपनी बात। अपनी बात रख लीजिए, मैं खुद अपने वक्त में रुक गया हूँ ना टाइम देख के, इस तरह आप रुक जाओ अपने वक्त पे तो अच्छी गुफ्तगू होगी। कहाँ चले गए सद्दाम साहब, कहाँ चले गए? है या नहीं है? है तो है, मगर हो सकता आवाज नहीं आ रही या फिर
कॉल पर है, क्या है बता देते ना। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इन्होंने कहा कि ये अल्लाह को अर्श पर नहीं मानते। ये इन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया कि हमारा जो अकीदा है ये इस अकीदे का रद्द करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको जो है सो इनका जो अकीदे का रद्द करता हूँ। मैं इस अकीदे का रद्द में अल उलू किताब से पेश करता हूँ। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल उलू, उसके अंदर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जहमिया ने उसमें इनकार किया कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है और अर्श के ऊपर है, उसने इनकार किया। ये बाब को कायम किया है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आगे लिखते हैं कि नेज उसने कहा कि अल्लाह ताला को इन सिफात में से किसी सिफत से मुत्तसिफ नहीं किया जाएगा जिससे मखलूक से मुत्तसिफ किया जाए। ये लोग कहते थे कि अल्लाह ताला ना आलम के अंदर है, ना आलम से बाहर है, ना वो आलम से जुदा है, ना वो उसके साथ हुआ है। तो इसी तरह वो अल्लाह ताला से दो मुतकाबिल औसाफ की नफी करते हैं, हालांकि हर मौजूदात दोनों में से किसी एक वस्फ से खाली नहीं होता। यही कौल अक्सर मुअतज़िला मुताक़िरीन अशाइरा के बाद वो होता है। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं अकाइद सलफ किताब है। इसके अंदर अकाइद सलफ में इमाम अहमद बिन हम्बल का अकीदा इसमें बताया गया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इसके अंदर अकीदा बताया गया, इमाम इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह का अकीदा बताया गया, उस्मान इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह का इसके अंदर अकीदा बयान किया गया। किताब का सफ़ा नंबर 92 और 93 के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के उलू यानी अल्लाह को बुलंदी का इनकार करने वालों का रद्द उन्होंने लिखा और कहा कि जहमिया ने इसका इनकार किया कि अल्लाह अर्श पर है। तो ये तो जहमी साबित हो गए कि जहमिया ने अल्लाह को अर्श पर होने से इनकार किया, ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा हमने इनसे कहा, यानी कि जब ये कहते हैं कि अल्लाह इनकार करते हैं तो इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल यहाँ पर नकल करते हैं। हम इमाम अहमद इनसे सवाल करते हैं, हमने इनसे कहा कि तुमने इस बात का इनकार किया कि अल्लाह अर्श पर है, हालांकि अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तवा फरमाया है, और फरमाया कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है। या इस तरह उन्होंने कुरान की आयतों से साबित किया कि अल्लाह ताला अर्श पर है, और इसको जहमिया ने इनकार किया अल्लाह अर्श पर नहीं है। तो आपने तो जहमी साबित हो गए, आपको तो जहमी साबित किया। फिर उसके बाद में आगे जाए रिसालात सिफत उलू व इस्तिवा की किताब है, इसके अंदर भी जो है सो यही कौल नकल किया गया। कहा कि यह कौल किसका कौल है? मुअत्तला का, फलसफियों का, जहमिया का, मुअतज़िला का, मुताखिरीन अशाइरा का और कर्रामतिया का और बातिनिया का, ये सब के सब अल्लाह ताला के अपने मखलूक से बुलंद और उसके ऊपर होने का इनकार करते हैं। और ये सब के सब तौहीद तंज़िया और तशबीह की नफी के दावे के तहत करते हैं। इनका ये गुमान है कि अल्लाह ताला के लिए उलू साबित करने से जहत मखलूक के साथ इत्तिसाल हर तक इंतकाल लाजिम आता है, और इनके नजदीक ये तमाम उमूर जिस्मियत को मुस्तहज़र है, जबकि इज्साम हादिस होते हैं और अल्लाह ताला हादिस सिफात से पाक है। इसी वजह से इन्होंने अल्लाह के उलू का इनकार किया। इस बारे में वाज़ेह नुसूस की ये तावील की, इससे मुराद इस तरह से मुराद इन्होंने कहर और गलबा लिया है। अगर मेरा वक्त खत्म हो रहा तो मुझे बता दो, अगर वो आए तो मुझे बता दो ताकि मैं अपनी बात को रुका सकूं। इस तरह कोई ये कोई तरीका है? हम तो बोल रहे थे कि भाई कॉल मत उठाओ, मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है बोलते। लो अब इनको तो मैंने साबित कर दिया। तो मैं क्या कर सकता, इसका मैं जिम्मेदार हूँ भाई, गुफ्तगू हो रही है ना, गुफ्तगू के दौरान वो कैसे जा सकते हैं इस तरह से? अरे सद्दाम भाई कहाँ चले गए मैदान छोड़ के यार? भाग गए, वापस आओ, भाग गए। अस्तगफिरुल्लाह, खैर भाग तो नहीं गए, वल्लाहु आलम, तो उसे काम में चले गए। मगर अब यहाँ पर तो देखना पड़ेगा कि वो होते हैं, भी जवाब नहीं दे रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं है। अगर वो कॉल पर होते तो उनका जो माइक का बटन है वो खुद ब खुद म्यूट हो जाता, अगर वो कॉल पर होते तो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉल पर नहीं है। कॉल पर नहीं है, फिर भी जवाब नहीं दे रहे, तो उसका मैं क्या समझू मतलब? चलो उस पर मैं फिर भी अगर वो आए तो मुझे बता देना। हाँ चलिए, अब मैं अपने अकीदे को साबित कर देता हूँ। मैं अपने अकीदे को साबित कर देता हूँ
हाँ, ये खल्कुल अफ़आल लिल इबाद व रद्द अला जहमिया। तुमने कहा क्यों कि मैं बात करूंगा? हमारे पास कुरान की आयत है, हमारे पास कुरान मजीद की आयत है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अब रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। ये तो कुरान की वाज़ेह आयत है कि अल्लाह ताला अर्श पर इस्तिवा फरमाया। अब सहाबी रसूल इस आयत की तफसीर करते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अर्श पानी के ऊपर है और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। वो तुम्हारे आमाल में से, वो तुम्हारे तमाम आमाल से खूब वाकिफ है। ये तो सहाबी की मैंने बात बता दी तफसीर में, और भी कई अकायद की किताबों में या सनफ की किताबों के अंदर ये कौल को नकल किया गया। अब मैं हदीस की तरफ आता हूँ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अकीदा बताया है। तो देखते हैं हदीस के अंदर के क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। ये हदीस के हम 1 मिनट बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये अकीदा बताया है। तो ये किताब तारीखुल कबीर में ये है, हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला ने अपने वालिद से नकल किया। कहा कि वो अपने दादा से नकल करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श पर है और उसका अर्श उसके तमाम आसमानों के ऊपर है। यानी अल्लाह के रसूल से भी अकीदा मिल रहा है और ये कुरान की भी आयत का इनकार कर दिए, हदीस का भी नहीं इनकार कर दिया। अब आगे और क्या है, और आगे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि जो है सो ये किताब अगर आप शायद हो सकता ना माने, अल इबाना अन उसूल दियाना, ये किताब है इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये उस हदीस को लेकर आते जो सही मुस्लिम की हदीस है कि एक औरत या एक लौंडी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और अर्ज करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स आता है आके कहता है कि या रसूलुल्लाह मैं इस लौंडी को ये इस नौकरानी को आजाद करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मेरे सामने लेकर आओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अल्लाह कहाँ है? उसने जवाब दिया कि आसमान पर है। आपने फरमाया मैं कौन हूँ? उसने जवाब दिया आप अल्लाह के रसूल है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आजाद कर दो, ये मोमिना है। तो इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस हदीस से दलील बनाकर कि ये हदीस इस बात पर वाज़ेह दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने अर्श पर है, अर्श पर आसमानों के ऊपर है। मतलब हम अपनी तरफ नहीं बता रहे, हदीस लाए, हदीस के अंदर अगर मुबहम अल्फाज है तो यहाँ पर हम आपको वो उनकी बात पेश करते हैं जो आपके पास भी मुअतबर है। फिर आगे जाए, सिफ़त रब्बुल आलमीन। सद्दाम भाई, हाँ नहीं आएंगे वो, मुझे मालूम है। अगर नहीं बात करनी थी तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था कि हम बात करेंगे। चले सिफ़त रब्बुल आलमीन, यार खामोशी से क्या होता है? सिफ़त रब्बुल आलमीन किताब है। बोल दो, नहीं बात करनी है तो कोई और बात करे, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सिफ़त रब्बुल आलमीन किताब है, इसके अंदर जो है सो एक हदीस या एक रिवायत आई है, उन्होंने बयान किया है कि एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर हिलाक हो गए हैं, अहलो अयाल भूख का शिकार हो गए हैं और माल दौलत तबाह हो गई है। हमारे लिए अपने रब से बारिश की दुआ कीजिए। हम आपसे अल्लाह के जरिए वसीला बताते हैं, आप को अल्लाह के हुजूर वसीला बनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह। अरे तू चुप हो जा भाई, रिकॉर्ड हो रही है भाई, रिकॉर्ड हो रही है भाई, इस तरह बात मत करो ना, रिकॉर्ड हो रही है। मैं अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बराबर सुभान अल्लाह कहते रहे, यहाँ तक कि उसका असर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने चेहरों पर जाहिर देखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि अल्लाह कौन है? बेशक उसकी शान उससे बहुत बुलंद है, उसे किसी के सामने सिफारिशी बनाया जाए। बेशक अल्लाह आसमानों के ऊपर अर्श पर है। अल्लाह के नबी का बता, बेशक वो अपने आसमानों के ऊपर अर्श पर है। समझे? अल्लाह के नबी से भी हमने साबित कर दिया, सहाबी से भी हमने साबित कर दिया। अब आते हैं इजमा की तरफ आते हैं। अब मैं आपके सामने यही इजमा पेश करता हूँ। शरह एतकाद अइम्मतुल हदीस किताब है। क्या है? शरह एतकाद अइम्मतुल हदीस किताब है। इसके अंदर इमाम अबू उमर तलमकनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला हकीकतन अपने अर्श के ऊपर है। इजमा है।
پھر اس کے بعد کہتے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. یہ دیکھو اجماع آ گیا. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو آپ کو یہی کتاب ہے کتاب صفات رب العالمین. حضرت امام ابن ابی زید خیروانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ امور دین میں سے جن باتوں پر امت کا اجماع ہے وہ ان سنن میں سے ہیں جن کی مخالفت بدعتی اور گمراہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسماء کے بہترین نام اور بہترین صفات ہے. یہ مکمل کر لوں, میں اپنی بات مکمل کر لوں. وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازل سے ہے, اور یہ کہ وہ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے, نہ کہ اپنے زمین پر ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اجماع بھی میں نے پیش کر دیا الحمدللہ سے. چلیے اب یہاں پر اذان بھی ہو رہی ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہم یہی دیکھ کریں گے اللہم اہدی واتی بی. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.